بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انہیں یہودیوں سے جنگ لڑی، انہیں کو مدینہ سے نکالا، انہوں نے خیبر میں پناہ لی، آپ نے وہاں ان کا تعاقب کیا، خیبر کے قلعے کو فتح کیا، خیبر سے ان کو نکالا، اور آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ رسول اللہ کا آخری حکم جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالنے کا تھا۔ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بات کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ فلسطینی عرب فلسطینیوں کی سرزمین پر آپ ان یہودیوں اور صہیونیوں کے قبضے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے فلسطین کی سرزمین پر یہودی قبضے کو تسلیم کیا تو کل آپ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بھی لڑنا ہے۔ کشمیری خود کو تنہا مت سمجھیں۔ آج پہلی حکومت آئی ہے جس کے کسی پالیسی بیان میں کشمیر کا کوئی تذکرہ نہیں، کشمیریوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کشمیریوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم تنہا نہیں ہو، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، آج کرتارپورہ کے مقام پر ہندوستان کے ساتھ کوریڈور کھولا جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ کوریڈور کیوں کھولا گیا ہے؟ یہ در حقیقت قادیان اور ربوہ کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہماری معلومات یہ ہیں کہ قادیان میں قادیانی کی اجتماع سے میں شرکت کے لیے ربوے سے لوگ گئے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ نے ان کو سہولت مہیا کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوریڈور کشمیریوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے آج 70 سال ہو گئے ہیں، کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا کشمیری قوم ایک دوسرے کو ملنے کا حق نہیں رکھتے؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کا حق نہیں رکھتے؟ وہ تو رشتہ دار ہیں، اور ایک ہی خاندان کے لوگ آدھے ادھر آدھے ادھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ تمہیں سکھوں کی تو فکر ہے کہ وہ ننکانہ صاحب آ سکے، تمہیں کشمیریوں کی فکر کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مل سکے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ سکھوں کا تو نام ہی لیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ہندوستان کے اندر یک طرفہ کوریڈور کی بات کرتے ہیں، یک طرفہ سکھوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کل پھر ہندوستان کو آپ یہ حق دینا چاہیں گے کہ وہ براہ راست کشمیریوں کے ساتھ معاملات کریں۔ کل آپ ہندوستان کو حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سندھی ہو یا بلوچی یا پشتون قوم پرستوں کے ساتھ براہ راست بات کریں۔ ہمیں تو یہ سیاست سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں ہندوستان پاکستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا ہے پاکستان سے دہشت گردوں کے آنے کو ہم روک رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا ہے ہم افغانستان سے دہشت گردوں کو روک رہے ہیں۔ پاکستان سکھوں سے کہتا ہے پنجاب آپ کا ہے، آپ کھل کر یہاں آیا کریں۔ افغانستان میرے قبائل سے کہتا ہے کہ قبائل بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے افغانستان میں آیا کریں۔ یہ کیا سیاست چل رہی ہے؟ یہ کس بین الاقوامی کھیل کا ہم شکار ہو رہے ہیں؟ اور پاکستان کو ہم آنے والے وقتوں میں کس جنگ کی آماجگاہ بنا رہے ہیں؟ قوم آپ سے سوال کرتی ہے، قوم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ تم نے تو ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ہم خوف محسوس کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے عالمی قوتوں کی اگلی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑی جائے۔ تم نے اس ملک کو خطرے میں ڈال دیا، تم در حقیقت اس ملک کے لیے رسک ہو۔ اور میرے محترم دوستو،
پھر آسیہ مسیح کا کیس اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے. سنا ہے کہ نظر ثانی کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اور میں عدالت عظمیٰ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کی اشرفی کی کوشش مت کیجیے. تم نے قوم کو زخمی کیا ہے, تم نے قوم کے دلوں کو زخمی کیا ہے. ثاقب نثار چلا گیا لیکن اس کے ساتھ جتنے جج اس فیصلے میں شریک تھے وہ سب اس کے جرم میں شریک تھے. اور قوم کیسے اعتماد کرے گی آپ کے اوپر کہ آپ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کوئی انصاف فراہم کر سکے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی تفتیش کو غلط کہا ہے, حالانکہ جو ان کے ریمارکس تھے اور فیصلے میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی قانون سے تعلق رکھنے والا عام وکیل بھی اس بات کو جانتا ہے کہ کتنا کمزور فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نے دیا ہے. اور جیسا اس کو ایجنڈا حوالہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس ایجنڈے کے تحت فیصلہ دینا ہے, جس طرح کے باقی بہت سارے فیصلے دیے جا رہے ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے عدل و انصاف کا تقاضا نہیں. میرے محترم دوستو, آج ہم ساہیوال کے واقعے دیکھیں یا ہم وزیرستان میں خیسور شریف کے واقعے کو دیکھیں, یہ ہمارے انصاف اور انسانی ناموس پر ایک تماچا ہے اور ایک بدنما داغ ہے. ہمارے حکمران کس طرح یہ داغ دھوئیں گے؟ اور جن اداروں نے اور اداروں کے افراد نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے, یہ ظالمانہ حرکت کی ہے, ظلم کا خون کیا ہے, انسانی ناموس کا خون کیا ہے, کیا قوم اس خون کا بدلہ نہیں مانگی؟ کیا قوم اپنے اس ناموس اور اپنے ماؤں بہنوں کی عزت کا قرض نہیں چکائے گی؟ کہاں قوم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ قوم کو مشتعل کر رہے ہو, آئے روز اشتعال انگیز اقدامات کر رہے ہو. اس قوم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے, آپ کے آپریشنز ہوئے ہیں, تم نے کہا ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, قوم نے تکلیفیں برداشت کی, قوم نے گھر بار چھوڑے, قوم نے تمہیں راستہ دیا, لیکن اگر اس راستے کا نتیجہ آپ کی کچھ اسٹریٹجک اپنے اہداف و مقاصد ہیں تو واضح کر دو کہ آپ پاکستانی قوم آپ کے ان اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں. ہم ملک پر اور ملک کے تمام ضلعوں پر اور ہر سطح پر فوج کی حکمرانی کے خلاف ہیں. فوج ہماری دفاعی قوت ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طاقت کی خواہش اور جس طرح اختیارات کا ارتکاز ان کے دلوں کی تمنا ہے, یہ ان کی دفاعی حیثیت کو مجروح کر رہی ہے, ادارے کی حیثیت کو مجروح کر رہی ہے. اور آپ کے بارے میں جب تک یہ تعصب ہوگا, میں بڑا خیر خواہانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, جب تک آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ آپ عمران خان کے پشت پناہ ہیں, ایک دن گزرے گا ہر دن آپ کی عزت پر حرف آئے گا, آپ کے وقار پر حرف آئے گا, آپ سے لوگ شاکی ہوں گے, آپ کو لوگ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے. لہٰذا اس بدنام زمانہ حکومت کے پشت پناہی اب ختم کر دو. یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے, ہم اس کو ایک غیر ملکی حکومت تصور کرتے ہیں, اور ہم پاکستان میں کسی غیر ملکی ایجنٹ کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے. اس کے خلاف ہمارا جہاد جاری ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جو یہودیوں کا شعار ہے, جو یہودیوں کا شعار ہے. میرے
محترم دوستو، آج پہلی مرتبہ پاکستان میں تل ابیب سے اڑتا ہوا طیارہ عمان پہ رکتا ہے اور وہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر کیوں اترا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اردن کا طیارہ تھا۔ بھائی اردن کا طیارہ تھا تو اردن تو ہمارا بھائی ہے، پھر چھپ کر کیوں آیا، پھر خفیہ کیوں آیا؟ یہ جو خفیہ آیا ہے تو دال میں کالا کالا ہے، فل کالا ہے، بلکہ دال میں کالا کالا نہیں، دال ہی سارا کالا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ایک مسلمان